أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ حقیقت میں ایمان والے وہی لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائے، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے رب پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجے ہیں اور مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، بہت ہی تفصیل طلب اور گہرے معنی کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کی تشریح کے لیے تو کم از کم ایک گھنٹے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارا ہر جمعہ کا معمول ہے، لیکن کیا کریں، وقت کا تقاضا اتنا جو قلیل تھوڑا سا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر اس میں بھی وقت 2-4 منٹ زیادہ لے لیا جائے شاید اس میں بھی آدھا مجمع کم ہو جائے گا۔ لوگوں کی بے توجہی کی وجہ سے ہم اپنی اس آیت کی تفسیر کو مختصر انداز میں سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو ایک مسئلہ روزے سے متعلق، اگر کوئی سحری کے لیے جب اٹھیں جاگیں گے اس وقت میں کسی کو غسل کی ضرورت ہو، صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہو گیا ہے، اب ایسا وقت ہے کہ یا تو غسل کر سکتے ہیں یا سحری کر سکتے ہیں، ٹائم اتنا کم باقی ہے۔ اگر بہت لمبا ٹائم ہے ماشاءاللہ، جیسے 4-4:15 آپ جاگ گئے ہیں، ابھی پونا گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم باقی ہے، تو اس وقت میں آپ آرام سے غسل بھی کریں گے، سحری بھی کریں گے۔ اگر ٹائم اتنا مختصر ہے، 15-20 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے، یا تو غسل کریں گے تو ٹائم ختم، یا سحری کریں گے تو ٹائم ختم، تو ایسی صورت میں پہلے آپ سحری کریں، غسل بعد میں کر لیں گے، البتہ اس سے پہلے استنجا وغیرہ کر کے وضو کر لیں، وضو کر کے آپ سحری سے فارغ ہو جائیں۔ ٹائم جب پورا ہو جائے گا، روزہ شروع ہو جائے گا، جب ختم کا اعلان کیا جاتا ہے یا اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی آپ غسل کر سکتے ہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حقیقت میں ایمان والے بندے وہی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بڑی بڑی علامتوں کا، کہ ایمان والے کسے کہتے ہیں، جو آج دنیا مسلمانوں کو جو پہچانتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے، چہروں سے پہچانا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی پہچان نہ کپڑوں سے نہ چہروں سے۔ پھر فرمایا ہم بتاتے ہیں کہ مسلمان اصل میں ہوتا کیسے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا تذکرہ آ جائے، تو ان کے دل تھر تھرانے لگتے ہیں، کانپنے لگ جاتے ہیں، ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا کوئی غلط کام بندہ کر رہا ہو، کبھی لڑائی جھگڑا کر رہا ہو، کسی کو گالی گلوچ کر رہا ہو، گانے بجانے میں مشغول ہو، کوئی آ کے اس کے سامنے کہہ دے کہ اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس طریقے سے آپ گالی گلوچ نہ کریں، لڑائی جھگڑا اللہ کا حکم ہے بند کر دیں، تو ایک ایمان والا اگر حقیقت میں ایمان والا ہے، اللہ کا نام سننے کے بعد اس غلطی سے باز آ جائے گا۔ قرآن کا حوالہ، حدیث کا حوالہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا حوالہ اگر دیا جائے، اور مثال کے طور پر ایک تو پہلے ہی سے نہیں کرنا چاہیے، ٹی وی وغیرہ عام دنوں میں، رمضان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ احتیاط کر لیتے ہیں، عام دنوں میں پرہیز کرنا چاہیے، پھر بھی اگر چل رہی ہے
اذان کی آواز اچانک شروع ہو گئی، جیسے کہ اتفاقاً اچانک شروع ہو جاتی ہے، تو اب ایک ایمان والا اللہ کا نام سننے کے بعد اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اٹھے اور فوراً اذان کے احترام میں، اللہ کے نام کے احترام میں اس غلط چیز کو بند کر دے۔ یہ نہیں کہ اسے میوٹ کر دے یا اسے والیوم کم کر دے اور ویڈیو چلتا رہے، بعد میں اس کو دیکھ لیں گے، سن لیں گے۔ ایمان والے کے دل ڈر جانا چاہیے، اگر یہ صفت نہیں ہے تو پھر اللہ کا فرمان ہے تمہارا ایمان بھی دنیا تمہیں ایمان والا کہتی رہے اور تمہیں مسلمان کہہ کر ماریں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تمہیں غیر مسلم کہہ کر مارے گا۔ دونوں جگہ پسیں گے کہ یہاں دنیا والے ہمیں مسلمان کہہ کر ستاتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں تم کہاں کے مسلمان، ادھر بھی ادھر بھی دونوں طرف پھنس جائیں گے۔ کاش کہ جب ایمان والوں کا ہمیں لیبل لگ ہی گیا ہے، حقیقت کے ایمان والے بن جائیں۔ دنیا کی پریشانیاں تو آزمائش ہے، کم از کم آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ ہاں ایمان والا ہی ہے، وہاں نجات اور وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ ایک علامت تو یہ کہ جب اللہ کا نام یا آ جائے تو دل کانپنے لگے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں، قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ایمان میں، یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ حقیقت میں یقین اور ایمان میں اضافہ اس وقت ہوگا جب آیتوں کا معنی اور مطلب سمجھ میں کہ اللہ کیا فرما، اللہ نے اس آیت میں، اس جملے میں کیا کہا ہے، اگر مطلب سمجھ میں آیا تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مگر کم از کم آخری درجے میں قرآن مجید کی جب آیتیں پڑھی جائیں، ایک ایمان والے کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے کہ آیتیں سن کر، قرآن مجید کے الفاظ اور حروف کو سن کر اس کے دل کی کیفیت میں تبدیلی آئے، اس کے انداز میں تبدیلی آئے، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اثر ہو۔ یہاں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ایسا پڑھنا چاہیے کہ سننے والوں پر ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ ایسا نہیں کہ بندہ پڑھتا جا رہا ہے، تلاوت ہوتی جا رہی ہے اور سننے والوں پر، سامعین پر کوئی اثر نہیں ہو۔ حالانکہ قرآن اتنا بہترین اور اثر انداز کلام ہے کہ معنی جانے یا نہ جانے، اگر اس کو جس طریقے سے پڑھنا ہے ویسے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی وجہ سے پہاڑوں کے پتھر بھی لڑک جائیں۔ خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے جب حقیقت میں اس طریقے سے نام لیا جائے تو یہ بے حس جو چیزیں ہیں ان پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جاذبیت، وہ کشش، وہ کھنچاؤ رکھا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم تلاوت کرنے والوں کو ایسی تلاوت کی توفیق دے دے کہ پڑھنے کی آواز پر، انداز پر سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ان کے دلوں میں کچھ ہلچل محسوس ہونے لگ جائے کہ ہم معنی تو جانتے نہیں مگر رب نے کچھ ضرور تگڑا بیان فرمایا، ایسی بات بیان فرمائی اگر ہم جانتے تو ہمارے دل پھٹ جاتے۔ یہ انداز ہونا چاہیے تلاوت کا، اور تلاوت جب کی جائے تو ایمان والوں کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ آیتوں کو سن کر ایمان میں، یقین میں اضافہ ہونے لگے۔ اب جو لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں وہ الگ مسئلہ، جو پڑھتے ہیں مگر ان کی تجوید کی رعایت، انداز، رب کا کلام، اللہ نے جیسے پڑھ کے اتارا قرآن کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اب وہ کیا انداز ہے، کہاں غنہ، کہاں اخفا، کہاں مد، کہاں قلقلہ، کہاں اقلاب، کہاں ملانا، کہاں ٹھہرانا، کچھ نہیں جانتے، پھر بھی لوگ پڑھے جا رہے ہیں۔ ان کو ثواب تو ملے گا مگر اس فضیلت میں وہ داخل نہیں ہوں گے۔ مگر جس طریقے سے پڑھنا چاہیے ویسا نہ پڑھنے کا وبال بھی آئے گا۔ کم از کم بالکل نہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے،
کہ قرآن سے اپنا شغف، قرآن سے اپنا تعلق، کہ جیسا آتا ہے ویسا دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. کم از کم موبائل میں گناہوں میں ملوث ہونے سے اچھا ہے کہ ماشاءاللہ قرآن دیکھ رہے ہیں، قرآن لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں. لیکن وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے جو اصل مطلوب ہے قرآن سے. اس کی کوشش ہر ایمان والے کو کرنا چاہیے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور تیسری صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. کسی چیز پر، دنیا کی کسی مخلوق پر بھروسہ نہیں ہوگا. ہمارے جیب میں جو چیزیں موجود ہیں، جو پیسہ موجود ہے، اس پر اتنا اعتماد اور بھروسہ نہیں جتنا خدا کے غیب پر اعتماد، کہ اس سے وہ کام نہیں بنے گا جو رب کے حکم سے بن جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ تین صفات اللہ نے پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ ایمان والے ان کو کہتے ہیں. آپ پہچانو کہ جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل ڈریں گے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافہ ہوگا، اور ان کا توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوگا. یہ تینوں چیزیں دل سے متعلق چیزیں ہیں کہ دل ایمان والوں کا ایسا ہوتا ہے. اب دوسری چیز اللہ نے جسم کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اعمال کیا ہوں گے. الذین یقیمون الصلاۃ. ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے. صرف نماز پڑھنے والے نہیں. جیسے رمضان شروع ہوا ماشاءاللہ، ایک دو دن میں ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ سنتیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم فجر کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے. میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن کہہ نہیں پایا کہ ایک دو دن کا مسئلہ، کوئی لمبا مسئلہ نہیں کہ جسے مستقل لوگوں کو بیان کیا جائے. یہ بس ایک دو دن لوگ جوش میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں آپ کو پوری جگہ خالی ہی ملی. کاش کہ یہ ماحول ہمیشہ بن جاتا. آج یہ جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، اذان کا مسئلہ بہت تیزی سے اٹھایا جا رہا ہے. اس میں بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اذان کی ضرورت آج ہم ایمان والوں کو نہیں. اللہ معاف فرمائے کہ ضرورت نہیں ہمیں، بس لوگ چاہتے کہ مؤذن صاحب کی ڈیوٹی وہ اذان دے، چاہے ہم مسجد کو جائیں یا نہ جائیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں. اذان امام اور مؤذن کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ کر لیں گے. اگر اتنا ہوتا رہا تو بس. اب کوئی اعتراض کرتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کیا جائے، والیوم کم کیا جائے، یا اذان بند کر دی جائے. اب ایمان والے پوچھتے ہیں حضرت تمہیں کیا کر رہی ہیں؟ ہم تو اذان دے رہے ہیں، ہمارا کام کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ اذان کی آوازیں سن کر سوتے ہو، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہو، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہو. اذان کا جو مقصد تھا وہ جب پورا نہیں ہو رہا تو اذان کی ناقدری، نعمت کی ناقدری جب کی جائے گی. اللہ نے فرمایا جب بھی کسی نعمت کی ناقدری کرو تو ہم وہ نعمت چھین لیتے. یاد رکھنا، پھر سننے کے لیے ترس جاؤ گے، اذان کی آواز نہیں سنائی دے گی تمہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رحم فرمائے. میرے بھائیو، ایسا ہو چکا ہے دنیا میں، اس کو معمولی مت سمجھنا کہ کون کر بولتا. بہت سارے لوگوں نے کہہ لیا، بہت سارے بڑے بڑے ملکوں کے اندر، اندلس یا اسپین، جہاں بخاری شریف جیسی کتاب لکھنے والے محدث پیدا ہوئے، علم کا خزانہ، بڑی بڑی کتابیں جس جگہ پر لکھا گیا، ہمارے اسلام کا دارالسلطنت تھا وہ، اس جگہ پر اذان اور نمازیں کئی سالوں تک بند پڑی تھی. اور اب بھی اس طریقے کا ماحول وہاں نہیں ہے. مدارس بند ہو گئے، مسجدوں کو گرجا گھروں میں، کنیساؤں میں، چرچوں میں کنورٹ کر دیا گیا. اور آج بھی مسجد قرطبہ، بڑی شاندار مسجد، آج بھی وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. مسجد مسجد ہی ہے، صرف وزٹ کر سکتے ہیں، آپ جائیں گے، دیکھ کر آئیں گے، فوٹو لے سکتے، مگر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اجازت نہیں. جبکہ وہ اپنا ملک تھا، 700 سال اس پر ہماری حکومت تھی. اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، 30 کروڑ ہیں، 50 کروڑ ہیں. کچھ نہیں کرو گے اگر جب تک عمل نہیں کرو گے، عمل میں نہیں آئے گا. یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے نہ ہم کچھ کر سکتے نہ غیر کچھ کر سکتے.
نعمت کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے اور چھننا بھی اللہ کی طرف سے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ خود تمہیں ذلیل کر دے، فَمَن يَنصُرُكُمْ بَعْدَ، تو اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرے؟ تو یہ اصل میں ہمارے پیروں پر ہم خود کلہاڑیاں مار رہے ہیں کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں گے۔ قائم کرنے کا مطلب پڑھ کر چلا جانا نہیں ہے، ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو داخل کر لینا کہ 5 وقتہ نماز کا ٹائم معلوم ہو، کس جگہ پر ہم جا رہے ہیں، جس علاقے میں جائیں پہلے اندازہ لگا کہ یہ مسجد کہاں ہے، نماز جماعت کا کیا وقت ہے یہاں پر، اور جماعت میں شرکت کا اہتمام۔ خود اپنے محلے کی مسجد کا پتہ نہیں ہوتا کہ فجر کی جماعت اس وقت میں کب کھڑی ہوگی، کون سی نماز کا ٹائمنگ کیا ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا تعلق مسجد سے نماز سے۔ ہاں جائیں گے کبھی کبھار پڑھ کر آ جائیں گے، صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، گاڑ دینا، اسے کہتے ہیں قائم کرنا، مضبوط دم ڈالنا۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ کپڑے والے، چہرے والے ایمان والے نہیں ہیں، یہ نماز قائم کرنے والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنوں پر، پرایوں پر، غریبوں پر، مسکینوں، محتاجوں، مسجدوں، مدرسوں، ضرورت مندوں، غیروں، پڑوسیوں، جہاں ضرورت پڑی وہاں پر بے دریغ اپنا مال اپنی حیثیت کے مطابق۔ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں خرچ کریں، جہاں کوئی سوال کرتا ہوا دکھا، ہمیں لگا کہ یہ مستحق ہے، ہم اپنے مال میں سے جو اللہ نے دیا 10 روپے ہے 2 روپے دے دیں گے اس میں سے۔ ضروری نہیں کہ کروڑوں کروڑوں لٹایا جائے، جو ہے ہمارے پاس اس میں سے خرچ کریں گے۔ اب یہ 2 چیزیں اعمال سے متعلق اللہ نے بیان فرمایا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں ایمان والے یہ ہیں۔ 5 صفات جس کے اندر ہوں، اللہ کا نام سن کر دل ڈرنے لگے، قرآن کی آیتیں سن کر پڑھ کر جب وہ سنے تو ایمان میں اضافہ ہونے لگے، اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو کہ میرا ہر کام بنے گا یا بگڑے گا اللہ کی طرف سے، باقی کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ 3 ایمان سے تعلق اور 2 اعمال کے، ایک نماز قائم کرنا، جسم سے تعلق، اور مال خرچ کرنا، یہ مال سے تعلق، دل، جسم، مال، یہ 3 چیزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی صفات بیان فرمائی۔ یہ 5 صفات ایمان والوں کی ہیں، جس کے اندر یہ صفات پورے طریقے سے موجود ہیں، کامل ایمان والا۔ کچھ کچھ موجود ہیں، کچھ کچھ نہیں ہے، تو ادھورا مسلمان، آدھا بیدہ جسے ہم کہتے ہیں، یا تمام صفات میں سے دھیمی دھیمی ہمارے اندر اس کا مزاج ہے، تھوڑا ہے تھوڑا نہیں، کبھی کر لیتے کبھی نہیں کرتے، تو مدھم کمزور ایمان۔ تو یہ کمزور ایمان آپ اندازہ لگائیں، اتنا کمزور جو ہمیں اپنے جسم کے اوپر ڈالی ہوئی چادر ہٹانے نہیں دیتا نماز کے موقع پر، کہ چادر اتنی چھوٹی سی جو ہم نے اوڑھی ہے یہ ہٹا کر ہمیں مسجد تک آنے نہیں دیتا، جہنم کی آگ کو دفع کر کے جنت میں کیسے لے جائے، جبکہ اسی ایمان پر ہم کو جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آگے ایک مزے کی بات سن لیجیے، اللہ نے فرمایا لہم درجات، ایسے ہی لوگوں کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے پاس درجے موجود ہیں، مقام اور مرتبے ہیں ان لوگوں کے، ومغفرہ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی۔ 3 اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدے بیان فرمائے، کیونکہ ایمان والوں کی 3 صفات بیان فرمائی، ایمان سے متعلق، دل سے متعلق 3 چیزیں تھیں، اللہ کا نام سن کے ڈرنا، آیتیں سن کر ایمان میں اضافہ ہونا، اللہ پر بھروسہ۔ تو دل کا تعلق جب تھا تو اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں ان لوگوں کے درجات بلند ہوں گے۔ جن کا قلب کتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قلب کی بنیاد پر ان لوگوں کو درجات ملیں گے، مقامات ملیں گے، بہت بلندیوں پر یہ لوگ جائیں گے۔
اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، نماز سے متعلق اللہ نے فرمایا نماز کی وجہ سے مغفرت کا وعدہ ہے، جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ دو صفات کا دو انعام۔ تیسری صفت کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عزت کی روزی ملے گی۔ کیا مزے کی بات ہے کہ مال بندہ خرچ کرے تو اس کا بدلہ ہے کہ تمہیں رزق ملے گا۔ رزق کا معنی کھانا نہیں، رزق جو کہا جاتا ہے عربی میں، کہ ہم نے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا کھانا، رزق بولے تو رزق کا مطلب ہے انسان کی پیدا ہونے کے بعد سے اس کی جتنی ضروریات ہیں، کھانا، پانی، کپڑا، صحت، بیوی، بچے، دکان، مکان، سواری، چپل، جوتے، یہ تمام جتنی ضروریات ہیں ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیا کیا چاہیے، وہ سب ملا کر رزق کہا جاتا ہے۔ صرف کھا لیے تو بس آدمی کو رزق ملا، عزت نہیں ملی تو کیا بھی پرواہ نہیں، کتے کی طرح زندگی گزارے، کھا رہے پی رہے، لیکن عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ارے ایسی روزی سے اچھا ہے کہ آدمی مر جائے کہ جس میں عزت نہیں۔ آدمی کے لیے روزی سے بڑھ کر ہے اپنی عزت، تو یہ عزت بھی رزق میں داخل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مال جو خرچ کریں گے اس کا بدلہ ہے کہ ان کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ نے دوسری جگہوں پر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ ریٹرن تم لوگوں کو مل جائے، بلکہ جتنا دو گے اس سے زیادہ ہم دے دیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھو، اللہ کے راستے پر خالص اللہ کے لیے، اے اللہ یہ تجھے میں دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قرض دو گے تو مجھے، قرض دو۔ دنیا والے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے کیونکہ وہ کمزور ہے، اور اس رب کو جو تم قرض دو گے وہ نادار نہیں ہے، اور بہت کچھ خزانے لا تعداد رکھنے والا۔ تم میں سے جو بندہ قرض دے گا وہ قرض تو ضرور ادا کرے گا، بندوں کو جس کا حکم ہے کیا اللہ خود اس کی تاکید نہیں کریں گے؟ بندوں کو فرمایا قرض ضرور ادا کرو، اور اللہ تو سب سے زیادہ ایسی چیزوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ تو تم جتنا دو گے اللہ تعالیٰ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ مقدار میں اسے بڑھا کر اللہ تمہیں واپس کریں گے۔ یہ تو دنیا کا چھوٹا سا بدلہ، اور آخرت میں اس کا ثواب اور اس کا اجر وہاں دیکھنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ تو مال جو خرچ کیا جاتا ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا، یہ کم نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ جتنا تم خرچ کرو گے اس یقین سے خرچ کرو میرا رب اس سے 10 گنا زیادہ دے گا، اور وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ مگر ایسا نہیں کہ یہاں دیے گھر کو جا کے مل گئے، ایسا ہوتا تو پھر پورے ایمان والے بن جاتے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کب ملا، کہاں سے، لیکن دھیان لگانا اس پر، توجہ دینا، غور کرتے رہنا کہ میرا رب کس راستے سے دیا، کہاں سے دیا، اور رزق دے گا، مال نہیں، یاد رکھنا رزق دے گا۔ آپ کے یا تو عزت میں اضافہ ہوگا، یا تو صحت میں اضافہ ہوگا، اولاد میں اضافہ ہوگا، خوشی میں اضافہ ہوگا، سواری مل جائے گی، دکان مل جائے گا، مکان مل جائے گا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کا بدلہ ضرور آپ کو ریٹرن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 انعامات بیان فرمائے، یہ حقیقت میں ایمان والوں کی پہچان ہے کہ یہ اعمال کرتے ہیں اور ان کو دنیا میں رزق ملتا ہے، آخرت میں مغفرت ملتی ہے، جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، پوری امت کو حقیقت میں سچا پکا مؤمن مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان